السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دو ابصار وی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر۔ میں آج کل جب دیکھتی ہوں پولیٹکس کو تو مجھے پولیٹکس سے زیادہ انٹرٹینمنٹ لگنی شروع ہو گئی ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ نصرت صاحب کا اس بارے میں آج کیا کہنا ہے، کیا بات انہیں لگتی ہے کہ ہونے والی ہے۔ شاید آج کسی پروگرام کی طرح ہمیں پچھلی دفعہ تو کوئی اچھی خبر نہیں ملی، آج شاید کوئی اچھی خبر یہ سنا دیں، تو چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو آج کل کا سینیریو انٹرٹیننگ لگ رہا ہے؟ مجھے تو بہت لگ رہا ہے۔ نہیں، بلاول بھٹو صاحب نے اب وہ سب کو ہی اولڈ ایج بابے بنا دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے موقع ملنا چاہیے سامنے آنے کا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتوں کو سیریسلی نہ لیں، ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، تجربہ آخر تجربہ ہی ہوتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے ابھی۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ وہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں یہ اسٹیٹمنٹس دینے کے لیے، یا جو بات کی ہے بالکل موقع پہ انہیں چوکا مارا ہے بلاول صاحب نے؟ دیکھیے، اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ہاں، ایک طریقہ تو یہ ہے، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، صحافیانہ غیر جانبداری، ہاں، یہ منافقت کچھ موقعوں پر ایک طرف رکھنی چاہیے، اور وہ جو ڈسکلیمر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو واضح کر دینا چاہیے۔ میرا دعا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری مجھے بہت عزیز ہیں۔ مجھے اس لیے عزیز ہیں کہ ان کی والدہ جب وہ پولیٹکس میں آئیں تو وہ پہلی مرتبہ انہوں نے جو پریس کانفرنس اسلام آباد میں کی تھی، وہاں پہ جو 3-4 صحافی موجود تھے ان میں شامل تھا۔ یہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ ڈاکٹر ظفر نیازی صاحب کے گھر میں انہوں نے پہلی مرتبہ صحافیوں سے انٹریکٹ کیا تھا۔ اسی طرح ان کی جو نانی ہیں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ بہت کائنڈ تھیں، اور ان کی میرے ساتھ شفقت کا یہ عالم تھا کہ ہفتے میں ایک دن جب بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور ابھی ایگزیکیوٹ نہیں ہونی تھی، تو وہ ادھر جیل میں تھے، جس کو اب اڈیالہ جیل، وہ تو گرا کے تو نہیں بنا دی گئی ہے نا، وہ تو ہمیں عادت ہے، جیسے اسامہ بن لادن کا گھر صاف کر دو تو یہ سوچو کہ شاید تاریخ میں لوگ بھول جائیں گے کبھی ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا بلڈنگ گرانے سے۔ اسی طرح آپ نے وہ جیل جو پنڈی کی ہوتی تھی اس کو گرا کے یہ تصور کر لیا کہ لوگ شاید بھول بھال جائیں گے کہ ایک صاحب ہوتے تھے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کو وہاں پھانسی دی گئی تھی۔ خیر، یہ فالس چارجز پہ، لیکن ہونے کا دیٹس اے میٹر آف ڈیٹیل۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، تو اس دن وہ کسی سے نہیں ملا کرتی تھیں، وہ آتی تھیں اینڈ فار دا رائٹ ریزنس کہ بھئی ان کے شوہر جو ہیں وہ بالکل انہیں پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے، وہ کال کوٹری میں ہیں، تو وہ مل کے آتی تھی، تو ظاہر ہے ہیوج ڈپریشن ان پہ ہوتا ہوگا، تو وہ آ کے سو جاتی تھی ڈاکٹر ظفر نیازی مرحوم کے گھر، یہاں F60 میں، جہاں ان کا اب یعنی کہ کلینک بھی ہے۔ وہ ان کی پہلے صرف ریزیڈنسی اور چھوٹا سا کلینک تھا ڈاکٹر صاحب کا۔ تو اس دن وہ کسی سے نہیں ملتی تھی۔ میرے ساتھ ان کی شفقت یہ تھی کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ہوا تھا کہ اس کو کہا کرے کہ آ جائے کرے، تو ہم اندازہ لگا لیتے تھے کہ وہ 4:30-5 بجے نا وہ چائے پئیں گی، اس کے لیے وہ اٹھیں گی، تو پھر میں جا کے نوک کرتا تھا، وہ تیار ہو کے بیٹھی ہوتی تھی، اور وہ میرے بیٹھتے ہی ان کے لیے چائے وغیرہ جو ہے وہ پہلے تیار ہوئی ہوتی تھی، اور بہت دفعہ مجھے ان سے، یعنی میں نے 2-3 مرتبہ تھپڑ بھی کھائے کہ میں کہتا تھا نہیں جی میں بناتا ہوں اپنی طرف سے، چمچے گیری کرنے کے لیے، تو مجھ سے کبھی چائے وغیرہ سلپ ہو جاتی تھی یا چینی نہیں ڈلتی تھی، آپ سے صحیح نہیں بنتی تھی، تو وہ باقاعدہ یعنی کہ نہیں، ظاہر ہے شفقت بہت جیسا۔ اور اس طرح کبھی کبھار وہ کھانا کھلانے ادھر میریٹ ہوٹل لے جاتی تھی دوپہر کا، اس وقت بھی 3-4 مرتبہ مجھ سے چمچ گر گیا، اور وہ یہ کہ میں نے یوں کر کے کھایا تو 1-2 مرتبہ سالن بھی گر گیا، اس پہ بھی ڈانٹ نہیں، باقاعدہ تھپڑ کہ یہ کیا ہے، ایک بھی، تو اتنا، اب اتنی قربت کے حوالے سے ظاہر ہے میں جب بھی بلاول صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی والدہ اور ان سے کہیں زیادہ ان کی نانا کی شفقت بہت یاد آتی ہے، اور لہٰذا اچھا، اب اس سے بالکل پیرلل آصف صاحب کے ساتھ میرا وہ بالکل ایک جو 2 مردوں کے درمیان ہم عمر تقریباً ایک دوسرے کے ہم، تو ہماری کافی بے تکلفی ہے،
اور کبھی وہ مجھ سے صدر بننے سے پہلے، صدر بننے کے بعد وہ بہت کنجوس ہو گئے تھے خبریں وغیرہ شیئر کرنے کے معاملے میں، اور اب بھی ہیں، لیکن صدر بننے سے پہلے وہ جن 3-4 لوگوں سے ہر بات کھل کے کر دیتے تھے، بغیر یہ کہے ہوئے، یہ اعتماد کے ساتھ کہ بھئی آپس میں رہے گی، کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، ان میں بھی شامل تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آصف صاحب کی یہ مہربانی، ہمارا جو معاشرہ ہے بھی اس میں بہرحال آنکھ کا لحاظ ہوتا ہے۔ میں یہ بات مرتے دم تک نہیں بھول سکتا کہ جب وہ ایوان صدر اپنے دفتر پہلے دن گئے تھے تو انہوں نے کہا آؤ بھائی چلنا ہے ایوان صدر، تو میں ان کے ساتھ ان کے دفتر میں تالا کھولنے کے بعد داخل ہونے والا پہلا شخص تھا، زرداری کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے کہ بھائی اس حوالے سے اب ان سے میری کافی دنوں سے یعنی ٹیلی فون پر بھی ہائے نہیں ہوئی تھی، ٹھیک۔ تو میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں ان دونوں کے یہ جو بابے اور نابابے اور ایکسپیرینس اور نو ایکسپیرینس، اس میں تبصرہ رائے کروں یا کوئی اس طرح کا کوئی چسکا فروشی کی جائے یا ایک کو دوسرے کے ساتھ بھڑکایا جائے۔ دونوں باپ بیٹا ہیں بھائی، میں صرف ایک بات کہوں گا کہ بہتر ہوتا کہ یہ بات بھی اپنے گھر میں ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے آپ کا باعث آ جائے گا بلاول کے ساتھ، اس لیے آپ اس نہیں، دونوں کے ساتھ آ جائے گا، میں ایسے کیوں غلط بات کروں، یہ مگر لیکن شاید بلاول کے زیادہ آ جائے گا، کیونکہ ڈبل بات ہوئی نا، کیونکہ آصف صاحب کے ساتھ بھی اگر رشتہ ہے تو وہ بیوی کی وجہ سے ہے نا، لیٹس بی آنیسٹ۔ بالکل بالکل۔ تو اس لیے اب اس سے ذرا ہٹ کے میں صرف اتنی بات ضرور کہوں گا کہ بہتر ہوتا کہ یہ بات پبلک ڈسکورس میں نہ لائی جاتی۔ اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ جیسے باپ بیٹا میں بہت سنجیدہ اختلافات ہیں، بہت سیریس اختلافات ہیں۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا عام تاثر یہ ہوگا نا کہ آصف علی زرداری ہے، وڈیرا ہے، سندھی ہے، جی یہ تو زمینوں والے لوگ اور یہ تو کسی کو سانس نہیں لینے دیتے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک مس پرسیپشن ہے۔ آصف صاحب کے والد حاکم علی زرداری صاحب بھی، لوگ چاہے جو مرضی کہتے رہیں، ایک سردار اپنے قبیلے کے اور ایک بڑے خوشحال آدمی تھے اور بڑے ماڈرن روشن خیال آدمی تھے کہ جنہوں نے کراچی میں بندر روڈ پر بہت یعنی فیوچرسٹک قسم کے سینما ہاؤسز بنائے، فرسٹ بمبینو اینڈ دین اسکالا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی اپنی بچیوں کو، دیکھیے جیسے عذرا پیجو جو ہیں، جو آصف صاحب کی بہن ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، سملرلی فریال بی بی کو بھی یعنی کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، پڑھایا لکھایا اور اربنائز کیا، یہ نہیں کیا کہ جو ان کو ایک طرف۔ تو وہ خود بھی بہت روشن خیال اور اپنے اعتبار سے، اور آصف صاحب کا جو ننیال ہے، مطلب کہ اس میں بہت سارے لوگوں، کم لوگوں کو پتہ ہے، اس میں ان کے ننیال، ان کی والدہ کے جو آباء و اجداد ہیں، انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام کے بانیوں میں سے تھے، جہاں پہ قائد اعظم بھی پڑھے ہیں اور بھٹو صاحب نے بھی ابتدائی تعلیم حاصل کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے یہ کافی روشن خیال ہیں۔ تو یہ کہنا کبھی اس طرح، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں کو اس طرح کا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہے اور وہ سیاست میں اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں چسکا ڈھونڈتے ہیں، اور سیاست میں بھی مطلب جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج صبح سے لوگ کہہ رہے ہیں ارے بھائی یہ تو وہ ہو گیا جو شاہ جہان اور اورنگزیب کے درمیان ہوا تھا، اس لیول کا کانفلکٹ بنا دیا لوگوں نے۔ میرا نہیں خیال یہ اس طرح کی بات ہے، یہ تو ایگزیجریشن ہے۔ اب ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری میں آپ کو بات کہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بحث خالی پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں ہو رہی ہے۔ دیکھیے دو لفظ بہت آپ کو یاد ہوگا، نیوزی لینڈ کی خاتون وہ ہوتی تھیں وزیر اعظم، انہوں نے ایک مرتبہ بہت غصے میں نفرت سے حقارت سے لفظ کہا تھا بومرز۔ تو بومرز وہ لوگ یعنی میری نسل کے لوگ جو کہ 60s میں یہ پیدا ہوئے، یعنی پڑھا لکھا اور یہ وہ، اور اس کے بعد آج کل کے جو ہیں آپ جیسی وہ جی ووکس، یو آر ووکس، یو آر کالڈ ووکس ہے، جن زی ہے، کیا ہے وہ جین زی، لیکن ان کو ووکس کہتے ہیں نا کہ جی وہ WOKE، ووک اپ والا وہ کیا یہ؟ اچھا یہ ووک اپ والا ووک، اچھا آگے اسپیلنگ وہی ہے، میننگ اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہی ووک ہے۔ عائشو اچھا نہیں، لیکن ویسے اگر ہے تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ویک سے ووک اپ
اس طرح کہ آپ کی جنریشن ہم لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ اٹھو بھائی خواب غفلت سے کم وقت ہو. بیبی بومرز ہیں ویسے سر آپ لوگ تو. ہم لوگ تو بیبی بومرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ تھوڑی سی فروئی بحث ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی سوچ نئی ہے یا نہیں. اب فرض کیا یار آپ اگر 22 سال کی بھی ہو اور سوچ آپ کی فرسودہ ہے تو میں نے آپ کی عمر کا اچار ڈالنا ہے. تو ایک آدمی اگر 80 سال کا بھی ہے لیکن اس کی سوچ فیوچرسٹک ہے تو میں تو اس کی زیادہ غور سے بات سنوں گا. یہ تو ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایجزم کے حوالے سے سیاست کو ناپنا ماپنا یہ کوئی درست بات نہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ بلاول نے غلطی کی ہے ایک طریقے سے, مطلب مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, مسٹیک ہو گئی؟ میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے وہ جو دنیا میں امریکہ اور یورپ میں جو ووک اور بومرز کے مابین ایک کانفلکٹ چل رہا ہے, غالباً اس کانٹیکسٹ میں اس سوال کو یاد لایا. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے بہرحال جو حقیقت ہے کہ غالباً ابھی جو 2024 میں الیکشنز ہونے ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی 65%, کیونکہ ڈیٹا بہرحال ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, لوگ جو ہیں ان کی عمر 35 سال سے کم ہوگی اور غالباً آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ فگر, لیکن ووٹرز کی ایک کافی بڑی تعداد ایسے نوجوانوں پر مشتمل ہے جو شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ووٹ ڈالیں گے. اس حوالے سے اور یہ جو جنریشن ہے یہ بڑی اویئر ہے, سوشل میڈیا سے اٹکی رہتی ہے, یہ ریگولر ٹی وی نہیں دیکھتی, یہ شاید میرا اور آپ کا شو بھی اتنے شوق سے نہ دیکھتی ہوگی کہ بھئی یہ کیا یار یہ لوگ اپنا کن کی باتیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن سر عمران خان کی ہم بات کریں گے تو وہ بہت شوق سے دیکھیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کرنی ہے. کہ میں عمران صاحب کو ڈسکس کرنے کو تیار ہوں لیکن فرض کریں میں ان پہ کرٹیسزم شروع کر دوں تو وہ نیچے وہ پھر بیک فائر ہو جائے گی. وہ تو بات نہیں ہوئی, خالی موضوع نہیں کہ ہاؤ یو سے اٹ, بٹ اینی وے اس کے لیے آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, فی الوقت لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ وہ جو 35 سے کم عمر کے لوگ ہیں وہ شاید ان سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, جن کو ہم ایز یوتھ کیٹیگرائز کرتے ہیں. یوتھ وہ یعنی وہ ینگسٹرز جن کو آپ یعنی جنرل زی کہتے ہیں. اپنا یہ خیال ہے, میں نے اس پہ کوئی ایسی تحقیق نہیں کی ہے, میں بالکل ایک صحافی رپورٹر کے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ جو جنریشن ہے اس کے پاس اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے شاید عمران خان کے پاس بھی کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں ہے. مطلب ان کے پاس بھی کوئی فارمولا نہیں تھا. ایک اینگر ہے, غصہ ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے عام طور پر اگر آپ یہ دیکھیے جب یہ جلسے جلوس وغیرہ ہوتے تھے اور اس میں جب غصے کا اور ہیجان کا ایلیمنٹ آتا تھا تو میں لوگوں کی وہ عمریں اور وہ ان کا دیکھتا تھا پروفائل, آبزروینٹ ایز اے رپورٹر آپ کو عادت ہوتی ہے, آپ چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں. تو تقریباً ایسے ہی لوگوں کی کیٹیگری جو ہے وہ مجھے تحریک لبیک کے جلوسوں میں بھی نظر آتی تھی. وہ جب یعنی پتھر وغیرہ مارتے تھے اور آنسو گیس چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. TLP کھیلتے تھے. اب ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ یار کہ کون کس سائڈ پہ ہے, کون کس آئیڈیالوجی کو کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس میں ون سائز فٹ آل والی بات نہیں ہے. جیسے بلوچستان میں جو یوتھ ہے, فرض کرو اگر آپ یعنی تربت سے نیچے جاؤ پورے کوسٹل ایریا میں, دس از نو جوک, 770 کلومیٹر ہے بھائی, گوادر, پسنی, جبنی. وہاں کے نوجوانوں کی جو سوچ ہے وہ شاید آپ بیٹھ کے اپنی دوستوں کے ساتھ جو گفتگو کرتی ہوں گی اس سے بالکل فرق ہے. لیکن اس سے سب کنکلوڈنگ ریمارکس میں ایک سوال خود کرنا ہے آپ سے ایز این آبزرور کہ آپ نے کہا عمران خان صاحب کے پاس بھی وہ فارمولا نہیں تھا. نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے بلاول کے پاس ہے, بلاول بھٹو صاحب کے پاس؟ اگر ہے تو ابھی انہوں نے بتایا نہیں ہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ اعتبار کریں, میں ینگ ہوں. تو ابھی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ شیورٹی سے یہ بات کر سکیں؟ میری تو میں تو وہی جو میں نے ٹی وی وغیرہ پہ سنا ہے تو اس پہ لگتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ مائی ایج. یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی ووٹ فار می اینڈ آئی ڈو ABC.
اور یہ میرا نسخہ ہے. جو کہ ایک نیا ہی نیریٹو شاید انہوں نے چھپا کے رکھا ہو کہ اسٹریٹجیکلی کہ بھائی وقت آنے پہ بیان کروں. آئی ڈونٹ نو بیکاز آئی ہیونٹ میٹ ہم. ابھی تو آئی تھنک اٹس ٹو ارلی کہ ہم بتائیں کہ چیزیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, ہے نا؟ کس حوالے سے کہ مطلب کون الیکشنز جیتے گا, اس کے بعد کیا ہوگا. ہاں وہ ہے, میں سمجھا شاید آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شاہ جہاں اور اورنگزیب بن رہے ہیں. یہ نہیں ہے, شاہ جہاں اورنگزیب والا واقعہ نہیں ہو رہا, لیکن الیکشن جب کھلے گا. سر جن زی کیوں, میں اب مغلس کی ایگزامپل تو نہیں دوں گی نا. آخر میں مغل ہی نہیں کر رہے ہیں نا, مطلب یہ کہ بھی کس کے سر پہ تاج بیٹھے. ناظرین, نصرت صاحب نے کہا کہ ابھی ہم اٹس ٹو ارلی یہ بتانے کے لیے کہ کسی کے پاس یہ فارمولا ہے یا نہیں. کیا اگر نہیں ہے تو آنے والے وقت میں ہم کسی اور ہیرو کا یا گارڈین اینجل کا انتظار کریں, یہ بھی وقت ہی بتائے گا. دیکھتے ہیں, الیکشنز بھی زیادہ دور نہیں ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے وقت میں کیا ملے گا ہمیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.